حدیث نمبر 79 بدشگونی. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرہ ويعجبني الفأل الصالح الکلمۃ الحسنۃ. کتاب الطب. انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات بے اصل ہے اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں. مجھے تو نیک فال پسند ہے، یعنی اچھی بات. چھوت چھات کیا ہے کہ بیماری متعدی ہے، کنٹیجیس ہے. دور جاہلیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ بیماری کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ دوسرے کو جا لگے. تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ بیماری بذات خود کچھ نہیں، یہ تقدیر سے ہے. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو دوسرے کو لگتی ہے، اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو نہیں لگتی. پچھلی صدی کے شروع میں طاعون پھیلا تھا انڈیا پاکستان میں، تو اس وقت بہت سے لوگ جو تھے وہ طاعون سے مر گئے تھے، بے شمار لوگ. اس میں میری نانی کی والدہ بھی تھی، اور میری نانی اس وقت ان کا دودھ پیتی تھی. ظاہر ہے کہ ماں ینگ ہی ہوگی جب وہ پیدا ہوئی. اب ہوا یہ کہ وہ فوت ہو گئی اور کسی کو پتا نہیں چلا کہ وہ فوت ہوئی نہیں. اور بچی جو تھی یعنی میری نانی جو تھی وہ فوت شدہ کا دودھ پیتی رہی، لیکن ان کو طاعون نہیں لگا. سمجھانے کی بات، یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ بچ گئی، وہ تقریباً 90 سال کی ہو کے فوت ہوئی ہیں. لیکن جو ینگ انرجیٹک بچوں کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن جو ینگ انرجیٹک تھے بے شمار لوگ آس پاس کے فوت ہوئے. اسی طرح میں کسی اور جگہ کے بارے میں سن رہی تھی کہ اس میں ایک گھر میں 6 بچے 6 بیٹے ان کے فوت ہو گئے، اور دوسرے گھر میں کسی کو بھی بیماری نہیں لگی. پھر کچھ گھر چھوڑ کے پھر کچھ گھر والے سارے مر گئے کہ آگے جو ہے وہ اس کو نہیں لگی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایک طاعون تھا، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں، جس میں تقریباً 1/3 یورپ جو تھا اس کی زد میں آیا تھا، لیکن باقی تو بچ گئے. اگر بیماری کے اپنے اندر ہی طاقت ہوتی کہ اس نے لازمی لگنا ہی لگنا ہے تو پھر تو کوئی بھی نہ بچتا. تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، جس کو جب چاہے اللہ وہ لگا دے، ورنہ اس کے اپنے اندر اللہ نے ایسا دفاعی نظام رکھا ہے کہ وہ وائرس اندر جا کے بھی پنپ نہیں سکتا، اس کو بیمار نہیں کر سکتا. تو اللہ پہ توکل بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جہاں طاعون پھیلے وہاں جاؤ نہیں، احتیاط برتو. اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. مثلاً اللہ نے آپ کے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اسی لیے کوئی چیز آپ کے لیے ڈینجرس ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. تو وہ احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن دوسری طرف یہ بتا دیا گیا کہ یہ مت سمجھو کہ اگر کسی کو کوئی چھینک آ گئی ہے تو وہ آپ کو تو ضروری پکڑے گی. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا وائرس ٹرانسفر کر کے آپ کے اندر بھی جا پہنچے، لیکن اندر جا کر وہ آپ کو مارنے کی وجہ خود مر جائے. اٹس پاسبل، کیونکہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کتب اللہ، اگر اللہ نے کچھ لکھا تو پھر تو ہو کر ہی رہے گا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بے وجہ وہم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے اندر بیماری ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یا اس کو موجب الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. کیونکہ عموماً ہم اس بندے کو کہتے ہیں وہ مجھے نا فلاں سے لگی ہے، وہ جو فلاں سے لگی ہے، میں وہاں گیا تھا نا، اس سے لگی ہے، اس سے لگی ہے، اس سے لگی ہے. اللہ کا اذن ہوا تو لگی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے شخص کے اندر وہی جراثیم ہو اور آپ کو نہیں پتا اور آپ تک نہیں پہنچا کیونکہ اللہ کا اذن نہیں تھا. تو لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کنٹیجیس نہیں ہوتی، الا ما کتب اللہ لنا. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ تندرست کے ساتھ گل مل جاتا ہے تو بیماری لگ جاتی ہے، لیکن ایسا ہونا لازم نہیں. کبھی سبب موجود ہوتا ہے لیکن نتیجہ نہیں نکلتا اس طرح، یعنی جراثیم ہیں لیکن انفیکٹو ہو گئے آپ تک آ کے، کیونکہ آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ بہت اسٹرانگ اللہ نے بنایا ہے، تو وہ واپس مار دیا ان کو. احتیاط ضروری ہے کرنی، لیکن ساتھ یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ
مجھے بے وجہ کا خوف نہیں کرنا کہ ہائے ہائے میں مری نہ جاؤں اس میں. اگر میری موت لکھی ہے نا تو وہ کہیں سے بھی ٹریول ہو کے پہنچنا ہے. پھر اس نے آپ جو مرضی کر لیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کچھ نہ کریں, نہیں. جیسے میں نے بتایا نا, یہ تقدیر کا مسئلہ ہے بیسیکلی. جیسے تقدیر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں, بس تقدیر میں ہے کہ فلاں لڑکے کی فلاں لڑکی سے شادی ہوگی. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, ایک کوشش ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح جیسے بچہ پیدا ہوگا کسی کا, یا کوئی کھیت اگانا ہے, یا کچھ بھی, تو ہر کام کا سبب, ابھی آپ فقہ الاسباب میں آپ یہ سب پڑھ چکے ہیں. تو بیماری لگنے کا سبب ضرور بن جاتے ہیں جراثیم, لیکن الا باذن اللہ. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نرسیں اور ڈاکٹر تو بالکل کوئی بھی نہ بچتا, پھٹکتا ہی نہیں پاس. خاص طور سے نرسز کس قدر خدمت کرتی ہیں, کیسی گندگی صاف کرتی ہیں. بالکل. ڈاکٹرز کیسے کیسے مریضوں کو قریب سے جا کے دیکھتے ہیں. ہاں ہاں, تو ایسا اگر ہوتا ہے تو وہ تو کوئی پھر دیکھتا ہی نہیں, وہ کوئی بچتا ہی نہ. بالکل. تو معاملہ جو ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کی طرف لوٹتا ہے. اگر وہ چاہے کہ کسی بیمار سے دوسرے کو بیماری لگا دے تو بیماری لگ جاتی ہے, اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی سے بیماری نہیں لگتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں بنیادی طور پر جاہلی عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے, اور بعضوں کے جاہلیت کی باتیں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں, تو ہمیں بھی اپنی سوچ کی اصلاح رکھنی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف متعدی نہیں, یعنی کنٹیجیس نہیں ہوتی. آپ نے جب 3 دفعہ فرمایا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا, آرابی, کہنے لگا اللہ کے رسول, بے شک خارش کا زخم, اسکن ڈیزیز جو اونٹ کی ہوتی ہے, اونٹ کے ہونٹ یا اس کی دم کی جڑ میں ہوتا ہے, تو یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے. آپ کچھ دیر خاموش رہے, پھر فرمایا اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی, یعنی اگر اس کو کسی اور سے لگی, اس کو تو جو فرسٹ اونٹ جو بیمار ہوا تھا جس نے نمبر 2 کو لگائی تھی, وہ پہلے والے کو کہاں سے لگی تھی. فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا, اور نہ الو سے کوئی نحوست ہے. بعض لوگ الو کو منحوس جانور سمجھتے ہیں, تو وہ بھی نہیں, اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں, کیونکہ عربوں کے ہاں حرام مہینوں کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا تھا اس میں جنگ و جدل شروع ہو جاتی تھی, تو اس کو وہ اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹس موجود ہیں, محرم میں شادی نہیں کرنی, سفر میں سفر نہیں کرنا, فلاں دن میں یہ کام نہیں کرنا, فلاں گھنٹے میں نہیں کرنا, فلاں جگہ پہ نہیں کرنا, یہ منحوس ہے وہ منحوس. کوئی نحوست نہیں. نحوست انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے, اور سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. ہمارے اوپر ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر یہ کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے تو درگزری کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے, اور نحوستیں باہر ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر دیکھنی چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنی ہے. احفظ اللہ یحفظک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو فرمایا تھا کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کو پیدا کیا ہے, ہر انسان کو, ہر نفس کو, اس کی ایک زندگی مقرر کی ہے, اس کی موت کا وقت لکھا ہے, اس کا رزق لکھا ہے, اس پہ آنے والی مصیبتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اس شخص کو یہ بیماریاں لگیں گی اور ان مشکلات سے یہ گزرے گا. تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتا ہے مکتوب, لکھا ہوا تھا, یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہی تھا, یہ ہونا تھا, ہونے والی بات ہی ہو گئی. وہ سب فس نہیں کریٹ کرتا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات بچوں سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی چیز گھر کی توڑ دیتے ہیں, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے احتیاط آپ نے کر لی ساری, پھر بھی ہو گیا, تو مکتوب لکھا ہوا تھا, کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہونا تھا, ہونے والی بات ہی ہو گئی. تو اس لیے انسان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ جو مجھے اللہ نے وقت دیا ہے اور آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے اس میں اچھی طرح اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھوں. دوسرا یہ فرمایا ولا طیرہ, اور کوئی چیز ایسے نہیں جس سے نحوست پکڑی جانی چاہیے, کسی الو وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے. اور پھر کیا فرمایا کہ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ, اور اچھی بات نیک فال مجھے پسند ہے.
اور اچھے فعل کیا ہے؟ الکلمۃ الحسنہ، اچھا بول، اچھی بات منہ سے نکالنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فعل لینا پسند تھا. مثلاً صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، اور مکہ والوں کے ساتھ صلح کی تھی. تو اس موقع پر جو مکہ والوں کی طرف سے شخص آیا تھا وہ سہیل بن عمر تھا. تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ آسان ہو گیا. سہیل سہل سے ہے نا، سہل آسانی. یعنی اچھی فعل کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کی زبان سے آسانی والی بات سنے یا نفع حاصل کرنے والا کلمہ سنے جو اس نے غیر ارادی طور پر بولا ہو، اور سننے والا اس سے اچھا شگون لے لے. مثلاً آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے پہلے دن، تو آپ کے دل سے محبت سے ایک بات ابھرتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میرا بچہ بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کرے گا. اچانک منہ سے نکل آتا، تو یہ کیا ہے؟ اس کے حق میں ایک دعائی بن گئی، سمجھے، ایک اچھی فعال بن گئی. اسی طرح یعنی کسی بھی موقع پر اچھے کمنٹس جو ہیں، یہ کام ہو جائے گا، مشکل کام کے وقت بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہے ساتھ، اللہ کروائے گا. جب پازیٹو جملے آپ بولتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ، آپ کا جسم اسی طرح پر کام بھی کرنے لگتا ہے. اور اگر آپ کہیں جاتے ہوئے، مثلا کہیں جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی کہے مرنے جا رہے ہیں مثلا، نہیں، کئی لوگ بڑے وٹی بنتے ہیں اور بڑے مذاق میں الٹی باتیں کرتے ہیں. یعنی میں نے خود سنا ہوا ہے اس طرح کے کلمات. اور ایک موقع پر کہیں ہم جا رہے تھے تو گاڑی میں کوئی شخص تھا، اس نے اسی طرح کی کوئی نیگیٹو بات کی. تو میں نے کہا کہ جس کام سے تم جا رہے ہو یہ ہوتا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ یہ جو منہ سے نکلی ہوئی باتیں نا، یہ انسان کے سامنے آتی ہیں. تو ہمیں خود بھی، گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، مایوسی کی باتیں نہیں. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو، غلط بیانی نہیں کرو، غلط وعدے نہیں کرو، کسی کے اوپر ہنسو نہیں، مذاق نہیں اڑاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل کو ایک سکون اور قرار ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھیں، سمجھ نہیں آ رہی تو بھی اچھا گمان رکھیں. کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ہے تو یہ نہ سوچے یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا، اچھا ہی سمجھے. تو جب آپ دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، آپ منہ سے اچھی بات نکالتے ہیں، تو آپ کی زندگی ایک پازیٹو رخ اختیار کر لیتی ہے، اس میں خوشی آتی. اور اگر آپ دوسروں کے بارے میں شک و شبہ کرتے رہتے ہیں، منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں، تو پھر چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی. اس کو لا آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں، یعنی آپ پازیٹو انرجی اٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ نیگیٹو کرتے ہیں. اور بدشگونی میں جو نحوست پکڑنا ہے، کسی چیز کو شرک بھی کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ من الشرک، بدفعلی شرک ہے. اور بدشگونی لینے والے سے آپ نے بیزاری کا اظہار کیا ہے. آپ نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ان سب کا ہم سے تعلق نہیں. تو بدشگونی جو ہے یہ اعلیٰ درجات سے محرومی کا باعث ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی، یعنی کسی نجومی کے پاس جا کے حالات معلوم کیے کروائے، جس کے لیے کی گئی، خود نہیں گیا، کسی اور کو بھیج دیا کرنے کہ جاؤ میرے لیے پوچھ کے آؤ، یا بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مقربین اور سابقون میں سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا کے اپنا کام روک دیں تو وہ اعلیٰ درجے دنیا میں بھی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بڑے درجے تو وہی حاصل کرتا ہے نا جو رسک لینا جانتا ہے، اللہ کے بھروسے پہ آگے بڑھتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈر کے بیٹھ نہیں جاتا. اسی طرح جنت میں بلا حساب جانے میں رکاوٹ ہے یہ بات، یعنی برے شگون لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، نہ شگون لیتے ہیں، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدشگونی سے کام میں رکاوٹ نہیں لانی چاہیے. معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ابھی میں تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ نے اب مجھے اسلام سے نوازا ہے.
ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی پیشن گوئیاں کرنے والوں کے پاس. آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جانا. میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں. فرمایا یہ ایسی بات ہے جو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، یعنی بدگمانی یا وسوسہ. یہ ایک طرح کا وہم ہے. یہ وہم انہیں کسی کام سے نہ روکے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تمہیں کسی صورت اپنے کاموں سے نہ روکے. ایک اور روایت میں یوں آتا ہے. میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں. وہ عمل نہیں ہوتا، ایک عمل ہوتا ہے نا، لکیریں کھینچ کھینچ کے پتہ نہیں برابر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہو جائیں تو وہ صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا اور بدفعلی ناپسند تھی، اور نیک فعل سے آپ کو محبت تھی، اور اچھے لفظوں، اچھے ناموں، اچھی باتوں سے انسان کو خوش ہو جانا چاہیے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا اچھا لگتا تھا کہ جب کسی ضرورت سے نکلے تو کوئی یا راشد یا نجیح کہے، یعنی اے راہ پانے والے، یعنی تم سیدھے راستے پہ جا رہے ہو، یعنی خیر کے کلمات منہ سے نکالے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی اور بری فعل نہیں لیتے تھے، لیکن جب کسی کو عامل بنا کر یعنی گورنر بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے تو اس کا نام پوچھتے تھے. اگر نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر آتے کہ اچھے نام سے کیا اچھی فعل لیتے آپ. اور اگر آپ کو نام ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتی تھی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا کہ خوش ہوتے تو چہرے پہ نظر آتا، ناراض ہوتے تو چہرے پہ نظر آتا، اور اگر آپ کو اس کا نام ناپسند ہوتا تو اس کی بھی کراہت آپ کے چہرے پہ آ جاتی تھی. تو آپ کو اچھے نام پسند تھے، اسی لیے آپ نام تبدیل بھی کر لیا کرتے تھے. تو کسی بچے کا نام رکھنا ہو تو صرف انوکھے نام نہ رکھتے رہیں، بلکہ کیا کریں، اچھے معنوں والے نام رکھیں. اسی طرح جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسندیدہ ہوتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خندروئی کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آتے، اور اگر گاؤں کا نام یا اس منزل کا نام ناپسندیدہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کی نشانیاں نظر آتی تھی، یعنی آپ خوش نہیں ہوتے تھے. اسی طرح یہ نہیں کہ خواب میں اگر کوئی اچھا لفظ یا اچھی بات کر دے، یا استخارے کے بعد آپ مثلا 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھے ہی ہیں تو اچانک کوئی شخص ایسا مل جاتا ہے جو آپ سے کوئی بڑی اچھی بات کر دیتا ہے، تو اس سے آپ کے دل کو ایک اطمینان اور خوشی ہوتی ہے اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے کام آسان ہو جائے گا. اسی طرح خواب میں کوئی ایسی نشانی نظر آ جائے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات خواب دیکھا. یہ کس نے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا. گویا ہم عقبہ بن رافع انصاری کے گھر میں ہیں اور ہمیں ابن تاب کی تازی کھجوروں میں سے کھجوریں پیش کی گئیں. خواب میں آپ کو کھجوریں پیش کی گئیں تو میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ ہمارے لیے دنیا میں رفت اور آخرت میں اچھا انجام ہے اور ہمارا دین انتہائی عمدہ ہے. تو اچھا خواب آپ دیکھیں تو اچھی تعبیر اس کی لیں. اور اسی طرح ہر بات کے 2 رخ ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے پاس خواب سنانے کے لیے آ گیا، اول تو اسے کہیں کہ اگر تمہارے دل کو اچھی لگ رہی خواب تو بیان کرو، اور اگر نہیں تو چپ ہی رہو. لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو سن لیں، سن کے اس کا بہتر پہلو جو ہے وہ اس کو بتائیں. یعنی اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، آپ اس میں سے بہتر نکالنے کی کوشش کریں. تو خواب بھی یعنی اس کی تعبیر معلق ہوتی ہے، جیسی کوئی بیان کر دیتا ویسی وارد ہو جاتی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں ان کی بھی یعنی توہمات سے بچنے کے لیے ان کی بھی حقیقت ہمیں بتا دی، تاکہ نہ ہم شرک میں مبتلا ہوں اور نہ ہی ہم کسی ایسے کام میں پڑیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ خوشگوار زندگی بسر کریں. بی پازیٹیو. یہ ایک پورا مزاج ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. It reminded me of something that happened recently. There was a staff who was discontinuing, and we were interviewing a few candidates, and we weren't necessarily getting settled on that. And when the candidates left me and this other person who were part of the interview, we always conclude this way that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will send, and I'm like, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will send a very suitable candidate. And I look out of the glass door that I have in the office, and this person walks
in front of that glass, because I had the meeting with her afterwards. And all of a sudden it just clicked. I'm like, who Allah subhanahu wa ta'ala will send, and this person is walking right up front, as I said. So before opening the door, I consulted my other sister. I'm like, okay, do you think she's a good candidate for this? And I could tell that she is a good candidate. And we agreed, and then I proposed to her, and she, mashallah, took that responsibility. And, she's proving to be a very good candidate for that work. So we didn't know before uttering that word that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will send someone suitable. And there walks in that suitable person. Alhamdulillah. تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کے آتا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت الٹا سوچتے ہیں, میرا نہیں خیال یہ ہو, اس آئیڈیا کو چھوڑ ہی دینا چاہیے, اس پہ آگے نہیں جانا چاہیے, اور پھر ویسی چیزیں ہو جاتی ہیں. سادہ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طرح مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہیں تو اس ماحول کا اثر ان کی شخصیت پہ آ جاتا ہے. جیسے پہاڑی علاقے کے لوگوں کا الگ حال ہوتا ہے, برفانی علاقے کے لوگوں کا الگ حال ہوتا ہے. تو کیا اگر کسی بستی کا نام اچھا نہیں ہے تو کیا اس نام کا اثر بھی لوگوں پر آتا ہے؟ اللہ عالم, ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ نام جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی دفعہ سنتے ہیں پھر وہ اثر کر جاتے ہیں, وہ سن کے وہ ہماری شخصیت پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. Ustaza, I was thinking about how you mentioned that, for example, even treacherous behavior or betrayal has to do with weakness of faith. And also taking evil omens has to do with weakness of faith. So faith is the biggest treasure. We've just started Surat Yusuf, and I was thinking of the story of Yusuf alayhi salam and how he shares his dream with his father. Now this could have been taken in multiple ways, and the father does advise him, don't share this dream with your brothers. He could have taken, this as something so negative that he would hate his brothers and he would never go anywhere with them, and he would become, very obsessive about it. We tend to become obsessive as human beings. But he trusted Allah. This is the benefit of Iman. Yaqub alayhi salam also had that high level of Iman that he did then grant permission for, Yusuf alayhi salam to accompany his brothers and go. What happened did happen, but there's such a balance. Trusting Allah, but at the same time taking as much precaution as you as a human being can. But when we become obsessive about things, we read in too much and we make so many assumptions. And then again, our thinking is mostly affected. And this is what shaitan wants to do, make our thinking negative. And then, of course, our actions are related to our thinking. And so they also become negative. So may Allah protect us from that negative mindset, which really makes so many matters go towards wrong. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ, ہماری حفظ کی کلاس میں بین ہے یہ ورڈ کہنا کہ یہ صورت بڑی مشکل ہے یا یہ آیت بڑی مشکل. وہ کہتی ہے نیور ایور سے اینی تھنگ نیگیٹو, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو یہ اللہ نے آسان بنائی, یہ مشکل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا استاذہ, ناموں کے بارے میں جیسے پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نام رکھو گے, تو انہوں نے کہا حرب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کا نام تم حسن رکھو گے. یعنی ناموں کا اثر ہوتا ہے, اس زمانے میں ایسے رکھتے تھے. فوکسنگ آن پازیٹیوز کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کئی مرتبہ ڈاکٹرز ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مریض اب بچے گا نہیں, اور یہ بس اس کے بس چند کے دن ہے یا کیا ہے, اور وہ ماشاءاللہ سے اتنے سال زندہ رہتے ہیں. تو تقدیر, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا اور میں یہ دونوں حدیثوں کو ساتھ ملا رہی ہوں کہ ایک تو تقدیر ہے اور ایک ہے کہ لوگ جا کے نجومیوں سے اور ادھر ادھر سے پتا کراتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے.